عید میلاد النبی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک۔ ابھی چھوٹن ماموں اور مولانا صاحب نے مل کے دعائے ندبہ پڑھی، تو دعائے ندبہ کسی کو سمجھ میں آئی، کسی کو نہیں سمجھ میں آئی۔ ندبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بکا کرنا، رونا، ندا کرنا۔ اصل لفظی معنی ندا۔ تو اللہ سے رو رو کے دعا کی جاتی ہے، یہ چھٹے امام سے منسوب ہے۔ ایک روایت کے حساب سے 12ویں امام کے 4 وکلا تھے، تو وہ لوگ پڑھتے تھے یہ دعا۔ اس میں کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین، این الحسن این الحسین، ہے نا؟ کہاں ہے وہ جس نے ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا؟ کہاں ہے وہ جس نے نوح کی کشتی کو پار لگایا تھا؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ جو جس کو اللہ نے ابھی بھی چھپایا ہوا ہے؟ کہاں ہے ہمارے مہدی؟ تو اس کو صرف شیعہ ہی نہیں، دوسرے مذہب میں بھی لوگ پڑھتے ہیں، چاہے ابھی شیعہ بھی نہیں جانتے دعائے ندبہ کی اہمیت۔ بہائی مذہب ایک ہے جو ابھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے۔ بہائی لوگ جو ہے، بہا اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہاں ہے وہ جس کو اللہ نے چھپایا ہے۔ تو کہتے ہیں کون تھا وہ جس کو اللہ نے چھپایا وہ ابھی تک سے؟ وہ مخفی راز کیا ہے؟ یہ دعائے ندبہ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ اس کو جو پڑھنا ہے تو پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ آپ لوگوں کو تو سب معلوم ہے، لیکن بچے ہمارے کچھ جانتے نہیں ہیں۔ اگر اس کی اہمیت اگر کوئی سمجھ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ دعائے ندبہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا ایک ایک جملہ ہے، این الحسن این الحسین، اسی میں دقت آ جاتی ہے۔ صحیح بات۔ اور کہاں ہے وہ جس کو اللہ نے چھپایا ہوا ابھی بھی غیبت کے پردے میں؟ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، اس راز کو نہیں جانتے۔ بہت مخفی راز ہے دنیا میں، جو شیعت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نظر کر لیا، کھا لیا اور ہنسی مذاق کر لیا، نکل گئے، یا حسین حسین کر لیا۔ اس کی روحانیت کو شیعہ ہی نہیں جان رہا ہے، دوسرے کو کیا بتائے گا؟ اس کو ہم نہیں جان رہے۔ دعائے ندبہ میں سب کچھ ہے۔ اس راز کو اگر اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھا جائے، کسی بھی دعا کو، دعائے مشلول ہے، جوشن کبیر، جوشن صغیر ہے، دعائے کمیل ہے، اس کا ٹرانسلیشن سمجھے۔ وحدانیت پہ اسلام میں کسی بھی فرقے میں اتنا زیادہ وحدانیت کے بارے میں نہیں لکھا ہے جتنا شیعت میں لکھا ہے۔ دعائے کمیل کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے لیے ایک بندہ جو ایک عبد اپنے معبود سے جو کہہ رہا ہے، تو کسی فرقے، چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، پھر کوئی بھی فرقہ ہو، سب اچھے ہیں، کوئی کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن ایسا جو گڑ گڑا کے اپنے مالک کی عظمت کو بتانا اور اس کے بعد دعا مانگنا، لاسٹ میں دعا ہے۔ ہم 100 پیج کی دعا پڑھ لیتے ہیں، 100 پیج کی اللہ کی تعریف پڑھتے ہیں، لاسٹ میں 2 پیج کا یہ رہتا ہے کہ اللہ میری مدد کر دیجیے، تو وہ مالک بھی خوش ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا کرم بھی ہوگا۔ تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں، اور دوسری باتیں چند اشعار جو درود تاج میں پڑھ دیتا ہوں کہ حضور کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب تاج والبراج والبراق والعلم دافع البلائے والوبائے والقحط والبرز والعلام، الاسم مکتوب مرفون منقوش فی بیتک الحرام، شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ کیف الورا مصباح الظلم جبیل الشمیم شفیع الامم صاحب جود والاکرام، اللہ عاصم و جبریل خادم والمعراج سفر و سدرۃ المنتہی مقام، وقاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود، سید الثقلین امام القبلتین جد حسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم المحمد ابن عبداللہ نورا من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمال ہی صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیر والحمدللہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ میں چھوٹن چا اور مولانا صاحب کو کہتا ہوں کہ تقریر کریں، اس محفل کو آگے بڑھائیں۔ اللہم صلی